Yeah. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے سلامتی سے ہوں گے۔ ویورز، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم نے ایک ٹیلی تھون کے ذریعے مولانا طارق جمیل صاحب سے دعا کروائی، جس کا مقصد تھا کہ ہمارا ملک جس موجودہ صورتحال سے گزر رہا ہے اور کورونا کے مریضوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے ہمیں نجات ملے۔ اس ٹیلی تھون میں بہت سے جرنلسٹ، میڈیا کے اہم شخصیات اور دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ اس دعا سے پہلے مولانا صاحب نے دو باتیں کی کہ ہم مسلمانوں میں جھوٹ بہت عام ہو چکا ہے اور میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں، تو ان سے معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جھوٹ بھی میڈیا پر بولا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے دوسری بات کی کہ ایک ٹی وی چینل کے مالک نے ان سے کہا تھا کہ اگر ہم جھوٹ کو نکال دیں تو ہمارا چینل نہیں چل سکتا۔ یہ دو ایسی باتیں تھیں جس سے جرنلسٹ کو سخت دھچکا پہنچا، جیسے انہیں پہلی بار پتہ چلا ہو کہ میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور اس معاملے کو سب سے زیادہ ہوا حامد میر، محمد مالک، چودھری جاوید اور کامران شاہد نے دی۔ نہ صرف ہوا دی بلکہ مولانا صاحب کو بعد میں اپنے پروگرام میں بلا کر باقاعدہ ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا گیا، جس پر بہت سے ٹی وی پروگرامز میں بھی ان سینئر صحافیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پر بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے معروف صحافی اور تجزیہ نگار جناب آفتاب اقبال نے کہا کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز خام خواہ بات کو بڑھا رہے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں اس عمل سے مولانا طارق جمیل بھی ناخوش ہوں گے۔ بلا شبہ ان کی اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے خود معذرت کر کے اس بات کو ایکسپلین کر دیا کہ سب میڈیا سے مراد سب لوگ شمار نہیں ہوتے بلکہ میجورٹی لوگ آتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کی توجہ اس معاملے کی طرف دلانا چاہوں گی کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگر یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ان نام نہاد صحافیوں کو کبھی نہ پتہ چلتا کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں، اور انہوں نے مولانا صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کر کے نہ صرف ان سے معافی کا مطالبہ کیا بلکہ ان کا مذاق بھی بنایا اور طنز و تحقیر کا نشانہ بھی بنایا، اور اب عوام میں سب سے زیادہ ذلت کا سامنا انہی کو ہے۔ اس ٹیلی تھون کے دوران آپ نے غور شاید کیا ہو کہ حامد میر صاحب کا چہرہ اسی وقت اتر گیا تھا جب مولانا صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ جھوٹ میڈیا ہی بولتا ہے، اور پھر دعا میں بھی موصوف کے ہاتھ صحیح طرح سے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے اور مسلسل پریشانی اور بے چینی کا شکار رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کہاں کہاں عوام سے جھوٹ بولے ہیں۔ شاید عوام اس بات کو اتنا نوٹس نہ کرتی کیونکہ مولانا صاحب نے عوام کو بھی بددیانت اور جھوٹا کہا، جس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن اس بات کو ہوا دے کر مولانا صاحب سے معافی منگوا کر آپ نے خود واضح کر دیا کہ اصل جھوٹا کون ہے، کیونکہ جھوٹے کو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے اور سچ کو جھوٹا کہا بھی جائے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا اور ٹی وی اینکرز کا جنہوں نے واضح طور پر ایسے نام نہاد جرنلسٹ کو شرم دلائی اور ان کے مکار اور فریبی چہرے دنیا کے سامنے لے کر آئے، اور اگر یہ یوٹیوبرز ان کو آئینہ نہ بھی دکھاتے تو کالی بھیڑوں نے خود ہی آوازیں لگا کر بتا دیا تھا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ ویورز، صحافت کسی بھی جمہوری ڈھانچے کا اہم ترین ستون ہے، کیونکہ یہ وسیلہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کو حکام بالا تک لے کر جائیں اور حکام بالا کی کارکردگی کو عوام کے سامنے لے کر آئیں، اور بہت کم صحافی اپنی اس کام کو اور اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے اور دیانتداری سے نبھا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دیانتداری اور سچائی سے کام کرنے کی توفیق دے۔